بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد کی تیاری۔ 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ احد پہاڑ مدینہ منورہ سے 2 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس پہاڑ کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب تم اس کے پاس سے گزرو تو اس کے درختوں کا پھل تبرک کے طور پر کھا لیا کرو، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ غزوہ احد کیوں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غزوہ بدر میں کافروں کو بدترین شکست ہوئی تھی۔ کافر جمع ہو کر اپنے سردار حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، بدر کی لڑائی میں ہمارے بے شمار آدمی قتل ہوئے ہیں، ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ آپ تجارت سے جو مال کما کر لاتے ہیں اس مال کے نفع سے جنگ کی تیاری کی جائے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے ان کی بات منظور کر لی اور جنگ کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ سامان تجارت سے جو نفع ہوا تھا وہ 50,000 دینار تھا۔ غزوہ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو حمزہ شہر کو فدیہ لیے بغیر رہا کر دیا تھا اور اس سے اقرار لیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف شعر نہیں کہے گا۔ اب جب جنگ کی تیاریاں شروع ہوئیں تو لوگوں نے اس سے کہا، تم اپنے اشعار سے جوش پیدا کرو۔ پہلے تو ابو حمزہ نے انکار کیا کیونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وعدہ کر کے آیا تھا، لیکن پھر وعدہ خلافی پر اتر آیا اور اشعار پڑھنے لگا۔ آخر قریشی لشکر مکہ معظمہ سے نکلا اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ قریش کے لشکر میں عورتیں بھی تھیں۔ عورتیں بدر میں مارے جانے والوں کا نوحہ کرتی جاتی تھیں۔ اس طرح یہ اپنے مردوں میں جوش پیدا کر رہی تھی، انہیں شکست کھانے یا میدان جنگ سے بھاگ جانے پر شرم دلا رہی تھی۔ قریش کی جنگی تیاریوں کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بھیجی۔ انہوں نے یہ اطلاع ایک خط کے ذریعے بھیجی۔ خط لے جانے والے نے 3 دن رات مسلسل سفر کیا اور یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت قباء میں تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء سے مدینہ منورہ پہنچے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے قریشی لشکر سے مقابلے کے بارے میں مشورہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ قریش پر شہر سے باہر حملہ کرنے کے بجائے شہر میں رہ کر اپنا دفاع کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری رائے ہو تو تم مدینہ منورہ میں رہ کر ہی مقابلہ کرو۔ ان لوگوں کو وہیں رہنے دو جہاں وہ ہیں، اگر وہ وہاں پڑے رہتے ہیں تو وہ جگہ ان کے لیے بدترین ثابت ہوگی، اور اگر ان لوگوں نے شہر میں آ کر ہم پر حملہ کیا تو ہم شہر میں ان سے جنگ کریں گے، اور شہر کے بیچ و خم کو ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رائے دی تھی تمام بڑے صحابہ کرام کی بھی وہی رائے تھی۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے بھی یہی مشورہ دیا۔ یہ شخص ظاہر میں مسلمان تھا اور اپنے لوگوں کا سردار تھا۔ دوسری طرف کچھ پرجوش نوجوان صحابہ اور پختہ عمر کے صحابہ یہ چاہتے تھے کہ شہر سے نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ مشورہ دینے والوں میں زیادہ وہ لوگ تھے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور انہیں اس کا بہت افسوس تھا۔ وہ اپنے دلوں کے ارمان نکالنا چاہتے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا، ہمیں ساتھ لے کر دشمنوں کے مقابلے کے لیے باہر چلیں تاکہ وہ ہمیں کمزور اور بزدل نہ سمجھیں، ورنہ ان کے حوصلے بہت بڑھ جائیں گے اور ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ہمیں دھکیلتے ہوئے ہمارے گھروں میں گھس آئیں۔ اور اے اللہ کے رسول، جو شخص بھی ہمارے علاقے میں آیا ہم سے شکست کھا کر گیا، اب تو آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، اب دشمن سے کیسے ہم پر غالب آ سکتا ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی ان کی تائید کی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات مان لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور لوگوں کے سامنے وعظ فرمایا۔ انہیں حکم دیا، مسلمانوں، پوری تندہی اور ہمت کے ساتھ جنگ کرنا۔ اگر تم لوگوں نے صبر سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح اور کامرانی عطا فرمائیں گے۔ اب دشمن کے سامنے جا کر لڑنے کی تیاری کرو۔ لوگ یہ حکم سن کر خوش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی۔ اس وقت تک ارد گرد سے بھی لوگ آ گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ گھر میں تشریف لے گئے۔ ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر عمامہ باندھا اور جنگی لباس پہنایا۔ باہر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے اور صفیں باندھے کھڑے تھے۔
اس وقت حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہما نے مسلمانوں سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی شہر میں رہ کر لڑنے کی تھی، تم لوگوں نے انہیں باہر نکل کر لڑنے پر مجبور کیا، بہتر ہوگا تم اب بھی اس معاملے کو ان پر چھوڑ لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی حکم دیں گے ان کی جو بھی رائے ہوگی بھلائی اسی میں ہوگی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ باہر یہ بات ہو رہی تھی کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی لباس پہن رکھا تھا، دوہری زرہ پہن رکھی تھی، ان زروں کا نام ذات الفضول اور فضہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی کنکاہ سے مال غنیمت سے ملی تھی۔ ان میں سے ذات الفضول وہ زرہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو یہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہودی کی رقم ادا کر کے اسے واپس لے لیا تھا۔ زریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لباس کے اوپر پہن رکھی تھی۔ اس وقت ان نوجوانوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کی رائے کی مخالفت کریں یا آپ کو مجبور کریں، لہٰذا آپ جو مناسب سمجھیں وہی کریں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب میں ہتھیار لگا چکا ہوں اور کسی نبی کے لیے ہتھیار لگانے کے بعد ان کا اتار دینا اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر 3 پرچم بنوائے۔ ایک پرچم قبیلہ اوس کا تھا، یہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ دوسرا پرچم مہاجرین کا تھا، یہ حضرت علی یا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ تیسرا پرچم قبیلہ خزرج کا تھا اور یہ حباب بن منظر رضی اللہ عنہ یا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ لشکر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما چل رہے تھے۔ یہ دونوں قبیلہ اوس اور خزرج کے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ مدینہ منورہ سے کوچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیا کے مقام پر پہنچے، پھر یہاں سے روانہ ہو کر شیخین کے مقام پر پہنچے۔ شیخین 2 پہاڑوں کا نام تھا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا معائنہ فرمایا اور کم عمر نوجوانوں کو واپس بھیج دیا۔ یہ ایسے نوجوان تھے جو ابھی 15 سال کے نہیں ہوئے تھے۔ ان کم سن مجاہدوں میں رافع بن خدیج اور سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہما بھی تھے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رافع رضی اللہ عنہ کو جنگ میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ یہ دیکھ کر حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ نے رافع کو اجازت دے دی جبکہ مجھے واپس جانے کا حکم فرمایا، حالانکہ میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو پھر تم دونوں میں کشتی ہو جائے۔ دونوں میں کشتی کا مقابلہ ہوا۔ سمرہ بن جندب نے رافع بن خدیج کو بچھاڑ دیا۔ اس طرح انہیں بھی جنگ میں حصہ لینے کی اجازت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوج کے معائنے سے فارغ ہوئے تو سورج غروب ہو گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اذان دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر عشاء کی نماز ادا کی گئی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے۔ رات کے وقت پہرہ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 مجاہدوں کو مقرر کیا۔ ان کا سالار حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ یہ تمام رات اسلامی لشکر کے گرد پہرہ دیتے رہے۔ رات کے آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخین سے کوچ فرمایا اور صبح کی نماز کے وقت احد پہاڑ کے قریب پہنچ گئے۔ دوستو یہاں پر ہماری ویڈیو مکمل ہو جاتی ہے۔ ہم نے جو پڑھا اور آپ دوستوں نے جو سنا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور آپ دوستوں سے یہی کہوں گا کہ آپ اس کو لازمی شیئر کیا کریں ہماری ویڈیو کو، تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب مل سکے، اور جتنے دوست دیکھیں گے ان کو بھی ثواب مل سکے۔ اور جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں، اگر وہ یوٹیوب پر ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں۔ اگر فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو اس فیس بک پیج کو فالو کریں اور وہاں سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، تاکہ آپ کو اس کا مکمل پورا ثواب مل سکے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تو آپ انتظار کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔